اچھا باجی جی، رب رکھا۔ پنکی وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ بنا کر سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ میں ڈالے پلٹ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹیشو سے تھپ تھپاتی خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ آج بھی مرد اور خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھوں کی میزوں پر خواتین بھی ساتھ تھیں، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھائی رہیں۔ حیا آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پر بیٹھی رہی۔ اس کا دل اسٹیج پر جا کر مووی بنانے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کے سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پر رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا۔ وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کور رگڑا، مطلب نیچے گھمایا تو ایک نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی۔ اس طرح سے 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے، یعنی کہ الفابیٹ لکھے تھے، جیسے عموماً بریف کیسز میں 3 ایسی اسٹریپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیروں پر کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس میں کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا ایک طریقہ ہے، اس ڈبے پر لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کی اوپری سطح پر کچھ کھدا ہوا نظر آیا۔ وہ چہرہ ڈبے پر جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ہوا ایک فقرہ تھا: ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ پھر سے دہرایا: ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ کیا یہی وہ پہلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی تھی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ حیا ابھی ڈبے پہ لکھی ہوئی تحریر کو سمجھ ہی رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی: السلام علیکم حیا۔ آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہلا کھڑی تھیں، سیاہ عبائے کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ حیا ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پھر ابھی فاطمہ پھپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری۔ ٹی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شہلا بھابھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ بھی تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پر آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہیں۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت پر بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے کہ گویا روہیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شہلا بھابھی ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ بھی اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں وہ والی بات نہیں تھی۔ جواباً شہلا بھابھی بہت تھکن سے مسکرائیں۔
کیا فرق پڑتا ہے حیا، اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر نہیں کہا۔ اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شیلا بھابی نقاب اتاریں۔ وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا، جب سنہری اور چاندی کی محو رقص پریوں کے پیچھے کرسی پر ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شیلا نظر آ رہی تھی۔ مگر آج وہ اتنی تھکان کے ساتھ کیوں مسکرائی تھیں، یوں جیسے ان کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ، وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں، اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئیں، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا بھابی کو عبائے میں دیکھ کر عجیب خوف بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی تھی، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے ایسا کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی، جہاں ڈالی، پنکی، پاشا، احمد، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے۔ چھٹا حرف نہیں ملا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پر گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے سامنے رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کے پاس ورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ اس کی آواز پر چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ جہان ذرا اچھمبے سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے خفا تھی، جو جھنجھلا کر بولی۔ پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا، انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے۔ مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ حیا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے۔ تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے حق میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کرو گی۔ مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ بر وقت کونیا کو کینیا نہ بتاتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ حیا ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے گا تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ حیا بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانینت بھری احساس اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کی 24 گھنٹے کی بھی جاب کرو
تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا، وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا، جو اسے کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں طے کرنے لگی۔ سلمیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب وہ تھوڑا جھجک رہا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پر ایک نظر ڈالی۔ مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جا رہی تھی۔ تم مرد ہو کر لڑتے کیوں نہیں؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں اس کے پاس پیسے کی، پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب یا تو اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سلمیٰ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت وہ تیز تیز بولتی کسی جادوگرنی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہاشم حیرانی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر عبد الرحمن پاشا کا سوچ کر وہ تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر بہت گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ترکی پہنچے تو حیا جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سباجی کے روم میں رکھا تھا، اور جس افراتفری سے وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی رک جاؤ، پھپھو ذرا خفا ہوتی ہوئی بولی۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس، اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے سے میں خود گورسل بس پکڑ لوں گی۔ میں سبانچی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ جہان چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیو کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ تعلق تھا، شاید اس لیے کہ ان دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان دونوں کا بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو اس سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے ارد گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے ہوئے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے، جو ہر سال اس طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دلفریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا۔ میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانچی، اپنا ڈروم بلاک، جھیل اور ہر وہ جگہ جہاں میں ڈی جے کے ساتھ گئی تھی ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں، اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی، جہان بولا۔
بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ حیا نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ جہان نے سمجھ کر سر ہلایا، اس کے چہرے پہ ابھی تک نقاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور حیا مجسمہ آزادی کے ارد گرد گھاس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھی۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین اسٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھیں۔ گورسل بس انہیں یہیں سے جواہر اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ حیا گورسل بس پکڑ کر سبانچی پہنچی تو دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانچی کے در و دیوار پر پھیلی تھی۔ ڈروم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورس پر تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ متعصم، حسین، ٹالی، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈروم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانچی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پر برف جمی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اور بجھ رہا تھا۔ وہ روم میں آئی تو روم سنسان پڑا تھا۔ صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بیڈ کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب ابھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئیں؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں متعصم کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے اطمینان کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی تک کنیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ نہیں رہی، اتنا اچانک کیسے ہوا حیا؟ اللہ کی مرضی تھی متعصم، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینیوزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں متعصم کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے ہی لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل ہو جیسے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کرتے دیکھتے ہوئے بولا۔ کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی، کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ حیا نے پر امید نگاہوں سے متعصم کی طرف دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حرف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہیں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ حیا بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو پتا ہوگا۔ وہ رکا اور اوپر لکھی لائن کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے کیا؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔
ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے، ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا، آج کل روم بلاک تقریباً خالی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانچی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اس سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے انگوٹھے سے حرف تہجی کی سلائٹ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حرف کے کئی جوڑے بنائے مگر وہ بند ہی رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور بند۔ حیا صبح دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیز کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروانے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانچی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیز کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانچی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پر رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اوہ ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیز پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی ہی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پر ہی لکھا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پر لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، یعنی کہ ڈی جے کی ہینڈ رائٹنگ تھی وہ۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا، اور آگے کچھ ہندسے لکھے تھے۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے حیرت سے اس لائن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر روم کی طرف بھاگی۔ اسے متسم کو ڈھونڈنا تھا۔ متسم یہ لائن غور سے پڑھ رہا تھا کہ اچانک چونکا۔ یونانی فلسفی! یہ یونانی فلسفی کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال بھی سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جیسے وہ نہیں جانتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر پہ ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنزل اور گرینڈلز کے اس بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگوارے سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے یونانی فلسفی کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً ان ڈورز کا تعلق اسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید کسی اور کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا یونانی فلسفی کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری میم، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔
میں یونانی فلسفی کو گوگل کر لیتی ہوں، لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ حیا نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پر انگلیاں رکھیں۔ اف، جب اتنے سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت کو دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پر نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ اوہ اچھا، یونانی فلسفی کا تعلق ایشیا مینر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا، اور بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا یہ۔ اور اس کے اقوال یہ تھے کہ گدھے سونے پر گھاس کو ترجیح دیتے ہیں اور کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ بس کر دو معتصم، یہ نہ ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ حیا نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائٹ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کے معتصم لطیف کو فون لگانے لگا۔